جی آیت نمبر 67 سے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال یا بنی، فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، نہ داخل ہونا ایک دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقۃ، اور داخل ہونا الگ الگ دروازوں سے، وما اغنی عنکم، اور میں کفایت نہیں کر سکتا تم سے، من اللہ من شیء، اللہ کے سامنے کسی شے سے، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر صرف اللہ کا، صرف اللہ کا حکم چلتا ہے۔ علیہ توکل، تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے۔ ولما دخلوا، جس وقت وہ داخل ہوئے، من حیث، جہاں سے، امرہم ابوہم، حکم دیا تھا ان کے والد نے، ما کان یغنی عنہم، نہیں تھے کہ وہ بچا سکتے ان کو، من اللہ، اللہ تعالی سے، من شیئن، کسی چیز سے بھی، کچھ ذرہ برابر بھی بچ سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا تھا، الا حاجۃ فی نفس یعقوب، مگر ایک خواہش تھی یار یعقوب علیہ السلام کے دل میں، قضاها، جس کو انہوں نے پورا کیا، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور بے شک حضرت یعقوب علیہ السلام علم والے تھے، لما علمناہ، اس وجہ سے کہ ہم نے ان کو سکھایا تھا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ، اور جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، بھائی، آوا الیہ اخاہ، جگہ دی انہوں نے اپنے پاس اپنے بھائی کو، قال، فرمایا، انی انا اخوک، بے شک میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس، پس تو پریشان نہ ہو، بما کانوا یعملون، اس کاروائی پر جو یہ کرتے تھے، جو حرکتیں یہ کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ آپ پریشان نہ ہونا۔ فلما جہزہم بجہازہم، بس جب ان کو تیار کیا ان کے سامان کے ساتھ، جعل السقایۃ، رکھ دیا پیمانہ، فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے سامان میں، ثم اذن مؤذن، پھر اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم لوگ چور ہو۔ بس آیت نمبر 70 تک سورت یوسف، آیت نمبر 67 تا 70، اور درس نمبر ہے 16۔ سبق کا عنوان ہے آمدن دوم برادران یوسف در مصر، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی دوبارہ مصر آمد۔ سابقہ سبق میں آپ نے یہ بات پڑھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اطلاع ملی قحط سالی کے ایام میں کہ بادشاہ مصر بڑا نیک صالح آدمی ہے، وہ قیمتاً غلہ دے دیتا ہے، تو لہٰذا غلہ لانا چاہیے، بیٹوں کو جمع کیا، ظاہر انبیاء بھی بشر ہوتے ہیں، ان کو بھی کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو جمع کیا اور ان کو مصر بھیجا کہ جاؤ غلہ لے آؤ۔ بنیامین کو اپنے پاس روکا، باقی 10 بھائیوں کو بھیج دیا۔ 10 بھائیوں کے نام آپ کو پہلے بتا دیے تھے۔ تو یہ مصر آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، ان کی مہمان نوازی ہوئی، سمجھ گیا کہ بادشاہ بڑا اچھا آدمی ہے، تو واپس آ کر اپنے والد کے سامنے بادشاہ کی سیرت بھی بیان کی، تذکرہ بھی کیا، لیکن بادشاہ مصر نے کہا کہ آئندہ اگر تم آؤ گے تو مجھے کوئی یقین نہیں ہے آپ کے بارے میں کہ تم جاسوس ہو یا کیا ہو کیا نہیں ہو، تو تصدیق کے لیے آپ نے کل کے سبق میں پڑھا تھا یہ بات طے پائی کہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے آنا، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ تم سچ کہتے ہو، ورنہ آئندہ نہیں آنا اور آئندہ ہم آپ کو غلہ بھی نہیں دیں گے۔ تو برادران یوسف واپس کنعان آئے، اپنے باپ کے ساتھ ساری بات کا تذکرہ کیا اور اپنے باپ کو اس کام کے لیے تیار کیا کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں، منتیں سماجتیں کی، وعدے کیے، قسمیں اٹھائیں، مضبوط وعدہ لیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو اجازت دے دی۔
بھیج دیا ارے یعقوب علیہ السلام نے ان کو مصر. بیچتے وقت کچھ احتیاطی تدابیر بھی بتائیں. ظاہر باپ ہوتا ہے، بیٹے پر شفقت ہوتی ہے، تو احتیاطی تدابیر بھی بتائیں کہ تم نے کیسے کیسے جانا ہے. فرمایا جب تم مصر میں داخل ہو جاؤ، داخل ہونے لگو، تو ایک دروازے سے داخل ہونا، متفرق دروازوں سے داخل ہونا. یہ حکم اس لیے دیا تھا کہ مصر میں جب یہ داخل ہوں گے تو یہ صحت مند اور خوبصورت نوجوان ہیں، سارے ایک باپ کی اولاد ہے. جب ایک دروازے سے سارے داخل ہوں گے تو ان کو نظر نہ لگ جائے. صحت مند گورے چٹے تھے. پہلی بار جب داخل ہوئے مصر میں تو اس وقت یہ تدبیر کیوں نہیں بتائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بار اتنے اہتمام کے ساتھ نہیں گئے تھے، مسافروں کی شکل میں گئے تھے، کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا، اس لیے احتیاط ضروری نہیں تھی. اب کی بار بادشاہ کی دعوت پر بڑے اہتمام اور تیاری کے ساتھ جا رہے تھے، تیار ہو کر جا رہے تھے، تو اب اس لیے اس کا اہتمام کیا گیا کہ احتیاط کرنی ہے، نظر نہ لگ جائے. اسی لیے ارے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ایک دروازے سے نہ جانا، متفرق دروازوں سے داخل ہونا ہے. باقی یہ ایک ظاہری تدبیر ہے، ہوتا تو وہ یہ جو اللہ کرتے ہیں نا. ارے یعقوب نے اس کا تذکرہ بھی کیا، یہ ایک تدبیر ہے. تقدیر الہی تو پہنچ کر رہتی ہے. جہاں تک ممکن ہے انسان کو بس ظاہری اسباب اختیار کرنے چاہیے، تدبیر اختیار کرنی چاہیے، لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑنا چاہیے. اولاً بس تدبیر بتائی، پھر انسان کی عجز اور لاچاری کو بھی یہاں پر بیان کر دیا. جو حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے. فرمایا کہ ارے یعقوب علیہ السلام نے اس کا تذکرہ بھی کیا، بس ان کے دل میں خواہش تھی، ان کے دل میں خواہش تھی، اس لیے انہوں نے اس کو بیان کر دیا کہ تم نے متفرق دروازوں سے داخل ہونا ہے. ہاں ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فرمایا میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، تدبیر پہ بھروسہ نہیں کرتا. توکل نام ہی اسی بات کا ہے نا، تدبیر اختیار کر کے بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرے، نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دے. تدبیر بھی اختیار کرے اور نظر اللہ پہ رکھے، اس کا نام توکل ہے. یہ توکل نہیں ہے کہ ایک آدمی تدبیر اختیار نہ کرے اور کہے میں توکل کرتا ہوں، بھوک لگی ہے کھانا نہ کھائے کہتا ہے میرا توکل ہے. اس کا نام توکل نہیں ہے، یہ تعطل ہے. توکل یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے، یہ ہے توکل. اب دیکھیں نظر بد سے بچنے کے لیے تدبیر بتا دی حضرت یعقوب نے، باقی آگے ہونا نہ ہونا وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے. یہ سب چل پڑے کنعان سے مصر کی طرف، باپ کی تدبیر پر عمل کیا اور متفرق دروازوں سے مصر میں داخل ہوئے. تو بہرحال کوئی تدبیر اللہ کے کسی حکم کو روک نہیں سکتی. صرف ارے یعقوب علیہ السلام کی خواہش تھی جو ان کے دل میں پیدا ہوئی، جو مقدر تھا وہ ہونا تھا. چوری کے الزام بالآخر لگ ہی گیا ان پہ، چوری کا الزام ان پر لگ گیا. آج کے سبق کی آخری آیت میں ابھی آپ نے پڑھا ایتھا العیر انکم لسارقون، قافلہ والو تم چور ہو. متفرق دروازوں سے مراد کیا ہے سمجھیے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے آپ زمانے قدیم کی عمارتیں دیکھیے، زمانے قدیم کی آبادیاں اور شہر دیکھیے، وہاں پر لوگ کیا کرتے تھے، شہر کی حفاظت کے لیے سارا شہر سائڈوں سے بند ہوتا تھا، 2 3 4 5 دروازے ہوتے تھے جو مخصوص ہوتے تھے شہر کے اندر داخل ہونے کے لیے. یہ نہیں کہ چاروں طرف سارا شہر کھولا چھوڑ دیں جدھر سے کوئی اندر آیا ہی نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا. شہر کے گیٹ ہوتے تھے، دروازے ہوتے تھے، ان سے اندر آپ انٹر ہو سکتے ہیں، ہر طرف سے نہیں. شہر کی حفاظت آج کل ٹاؤنوں کو آپ دیکھ لیں، ایک دروازہ ہوتا ہے یا 2 ہوتے ہیں، بس اسی سے اندر آپ جا سکتے ہیں، باقی بند ہوتے ہیں ساری سائڈوں سے. سوسائٹیز جو آج کل بن رہی ہیں اس طرح مصر کے بھی دروازے تھے، ان سے اندر جا سکتے تھے، ہر جگہ سے نہیں. زمانے قدیم میں جو سرائے وغیرہ بنتے تھے ایسے ہی ہوتے تھے، قلعے ٹائپ بنتے تھے ایسے ہی ہوتے تھے. ہمارے یہاں قریب ایک کیمپ بنا ہوا ہے انگریز دور کا، ہندوؤں کے زمانے کا، ایسا ہی بنا ہوا ہے بالکل. اس کو ایک گیٹ چھوڑا ہوا ہے، باقی بند ہے، وہ سائڈوں سے بند ہے، قلعہ ٹائپ. جس طرح آپ لاہور کو دیکھ لیں، قدیم لاہور کے دروازے تھے، یہ لاہوری گیٹ، دلی گیٹ، لوہاری گیٹ، تو پتہ نہیں کیا کیا، یہ سارے بھٹی گیٹ، یہ کیا تھا، لاہور اس کے اندر بند تھا، انہی دروازوں سے اندر آ سکتے. یہاں پر بھی ایسی ہے، شیراں والا گیٹ اور فلاں گیٹ اور فلاں گیٹ،
دروازوں کا مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ تو حضرت یعقوب نے کہا ایک ہی دروازے سے ایک بار نہ جانا کہ ایک ہی بار سارے ایک دروازے سے جائیں گے نظر لگ جائے گی، متفرق دروازوں سے آنا، کوئی ادھر سے آ گیا، دو تین ادھر سے آ گئے، دو چار اس دروازے سے آ گئے، الگ الگ ہو کر آنا۔ فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام بہت سمجھدار تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا تھا، تدبیر بھی بتائی ہے لیکن بھروسہ تدبیر پر نہیں کیا۔ عام لوگ تدبیر پر بھروسہ بھی کر جاتے ہیں، لیکن حضرت یعقوب سمجھدار آدمی تھے، اللہ کے نبی تھے، نبی بڑا سمجھدار ہوتا ہے، صاحب بصیرت ہوتا ہے، تو اس لیے اپنی تدبیر پر بھروسہ نہیں کیا، بھروسہ اللہ کی ذات پر کیا۔ تو تدبیر بھی بتائی اور تقدیر دونوں کو جمع کیا۔ فرمایا اکثریت نہیں جانتی، لوگ صرف تدبیر ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تدبیر پر ہی مغرور ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، فلاں کر دیا، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ وہ فلاں۔ تو لہذا تقدیر تدبیر پر غالب آتی ہے، اسباب اختیار کریں، تدبیر کریں، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر کریں، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ جب یہ لوگ مصر میں داخل ہوئے، قافلے والے برادران یوسف اور پسران یعقوب مصر آئے، آر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، بنیامین آر یوسف علیہ السلام کے سامنے لایا، یہ ہے وہ جس کا ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو لائیں گے، یہ ہمارا لاتی بھائی ہے، ہم آپ سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ ہم اس کو لائیں گے، ہم لے آئے۔ چلے آل اخوال ہو گیا، شکریہ ادا کیا۔ ہر یعقوب علیہ السلام تو پیچھے رہ گئے تھے، اب کیا کیا، ان سب کو دو دو کر کے کھانوں پہ بٹھایا، الگ الگ جگہوں پر ٹھہرایا، دو دو جوڑی جوڑی ہو جائے، ٹھہرنے کے لیے، قیام کے لیے، کھانے کے لیے، ریسٹ کے لیے، سب دو دو گئے، بنیامین رہ گئے، کہہ لے 11 میں تو 10 تھے، دو تو سارے پورے ہو گئے، یہ اکیلے رہ گئے۔ تو آر یوسف نے کہا کہ میں آپ کو اپنے ساتھ بٹھا دیتا ہوں، میرے ساتھ آ جائے، ہم دونوں اکٹھا کھانا کھاتے ہیں۔ اپنے ساتھ کھانا کھلایا، اپنے پاس ٹھہرایا، اور اسی دوران علادگی میں تھے، بات چیت حال احوال بھی شروع ہوئے، نام پوچھا، والد کا نام کیا ہے، والدہ کا نام کیا ہے، کہنے لگے راحیل، والدہ کا نام ہے راحیل۔ تو آر یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام راحیل تھا۔ آر یوسف علیہ السلام نے پوچھا آپ کے والد کیسے ہیں، کیا حال ہے ان کا، کیا کرتے ہیں، اس طرح بات چیت چلتی رہی۔ پھر پوچھا تم کتنے بھائی ہو، انہوں نے بتایا کہ ہم 12 بھائی تھے، ایک بھائی جنگل میں ہلاک ہو گیا تھا۔ آر یوسف نے پوچھا تمہارا حقیقی بھائی بھی ہے کوئی، کہا ہاں وہی جنگل میں ہلاک ہو گیا تھا جو میرا حقیقی بھائی تھا، میں یہ کہہ لوں۔ تو آر یوسف علیہ السلام بنیامین سے کہنے لگے تیرا بھائی جو ہلاک ہو گیا ہے اس کی جگہ اگر میں آپ کا بھائی بن جاؤں تو کیا ارادہ ہے، پسند کرتے ہو یہ بات تمہیں پسند ہے کہ جو بھائی ہلاک ہو گیا اس کی جگہ میں آپ کا بھائی بن جاؤں؟ بنیامین کہنے لگے آپ سے اچھا بھائی اور کون ہو سکتا ہے، بادشاہ ہو کر اتنے اعزاز اور اکرام سے نواز رہے ہیں، بہترین بھائی ہیں آپ، لیکن بات یہ ہے کہ یعقوب اور راحیل نے آپ کو نہیں جانا، سمجھ گئے بات، یعقوب اور راحیل نے آپ کو نہیں جانا، اس لیے وہ محبت جو یوسف کے ساتھ تھی وہ آپ کے ساتھ کیسے ہو سکتی؟ جب یہ سنا حضرت یوسف علیہ السلام نے، فرمانے لگے بنیامین پریشان اور غمگین نہ ہونا، میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں، میں ہی یوسف ہوں، مجھے ان بھائیوں نے باپ سے دور کر دیا تھا، اللہ نے ان کے ارادوں کو خاک میں ملا کر مجھے بادشاہ بنا دیا، میں یوسف۔ اللہ اکبر، جب بنیامین نے حضرت یوسف کے منہ سے سنا کہ میں یوسف ہوں، اتنا خوشی ہوئے کہ حد نہ رہی، لیکن ہم اس کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے وہ کتنی خوشی تھی، آپ خود اندازہ لگا لیجیے، 38 سال اس وقت حضرت بنیامین کی عمر تھی، 40 سال حضرت یوسف کی عمر ہو گئی تھی، تو اب آپ خود دیکھ لیجئے کیا حالت ہوگی اس وقت جب یہ دو بھائی بچھڑے ہوئے ملے آپس میں، ہم الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے، ہمارے پاس نہیں ہے الفاظ، لیکن کیا کیفیت ہوگی آپ خود اندازہ لگا لیجیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا آپ کے ساتھی جو ظلم زیادتیاں کرتے ہیں آپ پریشان نہ ہو، پھر حال احوال شروع ہو گئے، ابا جان کیسے ہیں، آپ کے ساتھ یہ کیا سلوک کرتے ہیں، چلتا رہا سلسلہ۔ پھر حضرت یوسف نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو اپنے پاس روکوں گا، ان کے ساتھ میں نہیں جانے دوں گا، یہ تنگ کرتے ہیں تو میں نہیں جانے دوں گا آپ کو، آپ ادھر مصر میں میرے پاس ہی رہو، لیکن یہ ہے کہ مجھے آپ کو روکنے کے لیے کوئی تدبیر کرنی پڑے گی، ویسے تو میں روک نہیں سکتا۔ تو
وقتی طور پر تھوڑا بدنامی سی ہوگی، لیکن آپ پریشان نہ ہونا، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ تو بنیامین کہنے لگے ہاں بالکل خوشی سے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ہی رہتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے اس کے بعد سامان تیار کرنے کا حکم دیا کہ جو کنانی قافلہ ہے اس کا سامان تیار کیا جائے۔ سامان تیار کیا، ان سب کو غلہ دیا، بنیامین کے لیے بھی غلہ ڈالا۔ یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کی، توجہ، یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کی، ہیلہ اختیار کیا۔ وہ یہ تھا کہ جو خاص پیالہ تھا بادشاہ کا، سونے اور چاندی کا پیالہ تھا، وہ پیالہ اپنے بھائی یوسف کے سامان میں رکھ دیا یا رکھوا دیا، یا تو خود رکھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، راز راز رہے، یا کسی رازدان سے رکھوا دیا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دی، یعنی اس کے غلے میں رکھ دی۔ رخصت ہو گئے، روانہ ہوا قافلہ، مصر سے باہر نکلا ہی ہوگا، پیچھے سے ملازمین پہنچ گئے۔ وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، ایک اعلان کرنے والے نے، منادی کرنے والے نے منادی کیے، قافلہ والو ٹھہر جاؤ، چور ہو تم، چور ہو تم۔ چونکہ خاص مہمان کھانے کے اندر یہی لوگ ٹھہرے تھے نا، باقی لوگ تو یہاں نہیں ٹھہرائے جاتے تھے، عام جگہوں پر ان کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ اصل میں ہوا یہ تھا، برتن مہمان خانے میں تھا۔ جب قافلہ چلا گیا، جب یہ لوگ واپس چلے گئے 11 کے 11، تو جو ملازمین ڈپٹی پر مامور تھے، جنہوں نے یہاں پر کام کرنا تھا، کمرے کی سیٹنگ وغیرہ کا اہتمام انتظام جنہوں نے کرنا تھا، جیسے مہمان چلے جائیں تو گھر میں کمرہ سیٹ کیا جاتا ہے، برتن اٹھائے جاتے ہیں، ٹھیک کیے جاتے ہیں، چادریں وغیرہ ٹھیک کی جاتی ہیں، ہوتا ہے نا ایسے، صفائی وغیرہ کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ڈپٹی کا عملہ تھا، انہوں نے کمرے کی سیٹنگ وغیرہ کی تو دیکھا کہ بادشاہ کا پیالہ نہیں ہے، بادشاہ کا پیالہ نہیں، سونے اور چاندی کا پیالہ تھا۔ انہوں نے تلاش کیا، دائیں بائیں دیکھا، نہیں تھا۔ پھر ان کو گمان ہوا کہ یہی لوگ تو اس مہمان خانے میں ٹھہرے ہیں، باقی لوگ تو یہاں نہیں ٹھہرائے جاتے، یہ لوگ یہاں پر ٹھہرے ہیں، انہوں نے اٹھائے ہوگا، تو اس لیے پیچھے پہنچ گئے اور جا کر اعلان کر دیا ہے قافلہ والو تم چور، آواز لگا دی۔ آ گئی سمجھ؟ اب یہاں پر ایک اعتراض ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر، آئیے اللہ کے نبی سے اس اعتراض کو اٹھائیں، ختم کریں۔ اعتراض کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود یہ کام کیا، پیالہ رکھا یا رکھوایا سامان میں، پھر ان لوگوں پر چوری کا الزام بھی لگا دیا اپنے بھائیوں پہ کہ تم چور ہو۔ یہ تو زیادتی ہے، کسی پر اس طرح جھوٹا الزام لگانا کہ تم چور ہو، جھوٹ اور پھر الزام بھی، یہ تو غلط بات ہے، پیغمبر کی شان کے لائق نہیں۔ کیسے ہو سکتے کہ حضرت یوسف پر جھوٹ کے الزام لگا دیں؟ جواب یہ ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنیامین کو بھی کچھ دن کے لیے دور کر کے امتحان کو مکمل کرنا تھا، اس لیے یہ سارا کچھ کیا۔ ایک نمبر 2، حضرت یوسف نے ان پر الزام نہیں لگایا، حضرت یوسف نے ان کو چور بھی نہیں کہا۔ یہ چور کس نے کہا؟ لوگوں نے، ملازمین نے۔ انہوں نے تلاشی کی، انہوں نے سمجھا برتن نہیں ہے تو انہوں نے لیا ہوگا، جا کر ان کو کہہ دیا تم چور۔ حضرت یوسف کو کیا پتہ اس کا کہ یہ چور کہہ رہے ہیں ان کو، تو حضرت یوسف نے تو نہیں کہا۔ نمبر 3، تیسرا جواب، یہ الزام نہیں تھا بلکہ استفہام تھا، یعنی ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا تم چور ہو؟ چور تو نہیں ہو تم، ہمارا ایک پیالہ گم ہو گیا، کہیں تم نے تو نہیں چرایا؟ یہ سوال تھا، الزام نہیں تھا۔ جواب نمبر 4، اگر 2 منٹ کے لیے یہ کلام حضرت یوسف کا ہے کہ انہوں نے کہلوایا تھا کہ تم چور ہو، تو بالکل ٹھیک ہے، چور تھے یہ، کیا مطلب؟ ابھی انہوں نے تو یہ قریب والا معنی لیا، لیکن حضرت یوسف نے دور والا مطلب لیا۔ چور صرف سامان کا ہی نہیں ہوتا، چور صرف مال دولت پیسے درم دنانیر کا ہی نہیں ہوتا، چور اور بھی تو ہوتا ہے۔ تو اصل میں حضرت یوسف نے اگر بالفرض یہ کہا کہ تم چور ہو، یا انہوں نے کہلوایا ان لوگوں کو کہو کہ تم چور ہو، تو یہ کہلوانا ان کا بالکل درست ہے۔ حضرت یوسف نے بطور توریہ کے کہا، مقصد حضرت یوسف کی نیت یہ تھی کہ تم نے اپنے باپ سے اپنے بھائی کو چرا کر، ایک بیٹے کو اس کے باپ سے چرا کر کنویں میں بند کر کے چند سکوں میں بیچ دیا تو تم چور۔ آگے سمجھ؟ باپ سے اس کے بیٹے کو چرا کر تم نے بیچ دیا تو تم چور ہو۔ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ الزام کدھر ہے؟ بالکل درست بات ہے، صحیح بات ہے۔ یہ دور والا معنی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کسی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، اگر بتاتے ہیں کہ محمد ہے تو مکہ والے پکڑنے لگے ہوئے ہیں ہجرت کے وقت۔ فرمایا یہ میرے رہبر ہیں، مجھے راستہ دکھا رہے ہیں۔ تو اس نے سمجھا کہ ابو بکر تاجر آدمی ہے، یہ تجارت کے سفر میں جا رہے ہیں، راستہ معلوم نہیں، کوئی بندہ ساتھ لیا راستہ دکھانے کے لیے۔ جب صدیق اکبر کی مراد کیا تھی کہ مجھے جنت کا راستہ دکھانے والے ہیں، ہدایت کا راستہ دکھانے والے ہیں، سیدھا راستہ دکھانے والے، مراد اور تھی۔ تو اپنی مراد اور ہے تو چور الزام تو نہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو کیا کہا تھا بیوی کے بارے میں؟ یہ میری بہن ہے۔ اس نے سمجھا بہن ہے، لیکن مطلب یہ تھا کہ دینی بہن، دور والا معنی مراد لینا۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ تعالی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب حضرت کے خلاف بھی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے، چھتے والی مسجد میں انگریز کی پولیس پہنچی تو وہاں پر حضرت موجود تھے۔ تو پولیس والے تو سمجھتے تھے کہ قاسم نانوتوی کوئی بہت بڑے آدمی ہوں گے، بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہنے والے ہوں گے، تو پورا انگریز جو ان سے ڈرتا ہے، چھوٹے آدمی تو ہوں گے نہیں۔ تو یہ سادے سے لباس میں وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں۔ تو پولیس والے پوچھنے لگے آپ نے مولانا قاسم کو تو نہیں دیکھا؟ یہ بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کے 2 قدم پیچھے کہنے لگے تھوڑی دیر پہلے ادھر ہی تھے، تھوڑی دیر پہلے ادھر ہی تھے، یہ جہاں سے اٹھے وہاں کا اشارہ کر کے تھوڑی دیر پہلے ادھر تھے۔ پولیس والوں نے سمجھا تھوڑی دیر پہلے تھے، اب چلے گئے، چلو ڈھونڈو، دوڑ دھپا کیا، ادھر ادھر تلاش کیا کہ کہاں نکل گئے۔ تو یہ جھوٹ نہیں ہے، توریا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی اب؟ تو ارے یوسف علیہ السلام نے بھی دور والا معنی مراد لیا تھا کہ تم نے بیٹے کو باپ سے چوری کر دیا تو تم چور ہو۔ یہ آگے اس کی تفصیل اگلے سبق میں آ رہی ہے۔ آج کے سبق میں 2 فائدے آپ کو معلوم ہوئے۔ ایک تو تدبیر کرنا بالکل جائز اور درست ہے، تدبیر کرنی چاہیے، تدبیر بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی عرض کی بات نہیں ہے۔ اسباب اختیار کرنا بالکل درست ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 2، نظر بد حق ہے، نظر بد لگ جاتی ہے، حق ہے۔ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، خصوصاً منکرین حدیث، اس طرح کے کچھ طبقے نظر بد کو نہیں مانتے، منکر ہیں اس کے، تو یہ موقف ان کا غلط ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ بخاری میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت آتی ہے کہ میرے گھر میں ایک لڑکی تھی، اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا، اس کے منہ پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا اس پہ نظر کے اثرات ہیں تو کلام اللہ کے ذریعے اس پر دم کرو، اس کا علاج کرو۔ یہ بخاری کی روایت ہے، تو نظر لگ جاتی ہے۔ اس طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نظر بد کا علاج رقیہ سے کرنے کا حکم دیا گیا، رقیہ کے ساتھ نظر بد کا علاج کیا جائے، یہ بھی بخاری ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، العین حق، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ نظر بد لگ جاتی ہے، حق ہے۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں غلطی پر ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ نظر کا لگ جانا بالکل حق ہے، اور نظر کے علاج دم سے کیا جاتا ہے، دوائی سے نہیں ہوتا، اس کے علاج دم ہے، اس کے علاج قرآنی دعائیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور معوذتین فلق اور ناس، اس کے ساتھ اس کا علاج کیا جائے۔ تو بہرحال میں نے ثابت کر دیا کہ نظر، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نظر انسان کو پہاڑ سے گرا دیتی ہے۔ یہ کیوں لگتی ہے؟ کوئی آدمی کسی کو اچھا لگ جاتا ہے، اس پر اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ماشاء اللہ نہ کہا، سبحان اللہ نہ کہا، اللہ کا شکر ادا نہ کیا، تو تعجب کا اظہار کیا تو نظر لگ جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں پہنچا دیتی ہے۔ ظاہر جب اونٹ کو نظر لگے گی تو مرنے کے قریب ہوگا، ذبح کر کے پھر اس کو دیگ میں پہنچائیں گے، پکائیں گے اس کو، اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ نظر بہت خطرناک چیز ہے، جادو سے بھی سخت چیز ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے، العین حق، نظر کا لگنا حق ہے۔ بخاری میں، مسلم میں، مصنف عبد الرزاق میں، مسند امام احمد میں، سب میں یہ روایت موجود ہے۔ اس طرح حضرت ابن عباس کی روایت العین حق، اور حضرت حابس تمیمی کی روایت ہے والعین حق، نظر کا لگ جانا حق ہے۔ سنن ترمذی کے اندر اور مسند
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جعفر کے بیٹوں کو نظر لگ جاتی ہے تو کیا میں ان کو دم کر دیا کروں؟ آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں بالکل ان کو دم کر دیا کرو۔ سنن الکبریٰ میں صحیح سند کے ساتھ اور ترمذی کے اندر حسن اور صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو آپ تو نظر کے اب تو انکار نہیں کرنا نا، آپ تو مان رہی ہیں۔ اسی طرح ابو ماما بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میرے والد سہل بن حنیف کسی مقام پر غسل کر رہے تھے، کہیں جا رہے تھے سفر میں اور کسی جگہ غسل کرنے لگ گئے، کسی گھاٹ وغیرہ پہ، چشمے وغیرہ پہ، تو عامر بن ربیعہ نے ان کو دیکھ لیا۔ اچھا، یہ جو سہل تھے، سہل بن حنیف بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے۔ تو عامر بن ربیعہ نے جب ان کو دیکھا غسل کرتے ہوئے، ان کے کسی حصے پر کمر وغیرہ پر نظر پڑ گئی تو اس نے کہا کہ اتنا خوبصورت ہے یہ، میں نے کسی کنواری لڑکی کو بھی اتنا خوبصورت نہیں دیکھا جتنا یہ خوبصورت ہے۔ یہ عامر بن ربیعہ نے کہا، نظر لگ گئی ان کو، گر پڑے، بخار ہو گیا، شدید قسم باہر اٹھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے نبی کو بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تم میں سے کوئی آدمی کیوں اپنے کسی بھائی کو مارنا چاہتے، قتل کرنا چاہتے، تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ فرمایا ان العین حق، نظر بد حق ہے۔ بہت امام مالک میں یہ روایت ہے۔ پھر آپ نے علاج بھی کیا، وضو کروایا اور وضو کے پانی سے ان کو غسل کروایا، نظر ختم ہو گئی۔ تو اگر نظر لگانے والا بندہ معلوم ہو تو اس سے وضو کروا کر جس کو نظر لگ گئی ہے اس کو غسل کروایا جائے، نظر اتر جاتی ہے۔ آ گئی سمجھ؟ تو بہرحال نظر کا لگنا حق ہے، نظر لگ جاتی ہے، جو لوگ انکار کرتے ہیں غلطی پر، اور اس کے علاج دم سے کیا جاتا ہے۔ اور میں یہاں پر ایک بات ضمن آپ کو عرض کرتا چلوں، روحانی بیماری کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگ بتائیں شابش، روحانی بیماری کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں روحانی علاج کرواتے ہیں، سنے نا آپ نے بھی یہ بات؟ عموماً لوگ نظر لگ جانے کو روحانی بیماری کہتے ہیں، جادو کو روحانی بیماری کہتے ہیں۔ آئی سمجھ؟ کوئی آدمی بگڑا ہوا دوائیاں اثر نہ کرتی ہیں تو کہتے ہیں روحانی بیماری ہے۔ کہتے ہیں جی ہم نے ڈاکٹروں سے بڑے علاج کروائے، اس کو روحانی بیماری ہے، روحانی علاج کروائیں۔ آج کل روحانی علاج لوگوں نے دم کا، تعویذ کا رکھ دیا ہے، یہ عملوں کے چکر میں سارے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا، یہ غلط ہے۔ نظر لگ جاتی ہے تو سر میں درد ہو گیا، جسم بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، یہ روح بیمار ہوئی، جسم بیمار ہوا، بھائی یہ جسمانی بیماریاں ہیں، نظر جسمانی بیماری ہے، جادو یا جسمانی بیماری ہے، جسم پر اثر کرتا ہے وہ۔ آگے بات سمجھ؟ تو یہ ساری جسمانی بیماریاں، اب لوگ دم کروانے کو روحانی علاج کہتے ہیں، تعویذ کروانے کو روحانی علاج کہتے ہیں، روحانی مسئلہ پر۔ ارے بابا یہ غلط فہمی دور کیجئے، روحانی بیماریاں اور ہیں، ان کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہے۔ گناہ کرنا روحانی بیماری ہے، نیکی نہ کرنا روحانی بیماری ہے، توبہ نہ کرنا روحانی بیماری ہے، استغفار نہ کرنا روحانی بیماری ہے، گناہوں میں لگے رہنا یہ روحانی بیماری ہے، ان کا علاج کیجئے۔ یہ روحانی بیماریاں، غیبت کرنا، چگلی کرنا، جھوٹ بولنا، حسد کرنا، یہ سب روحانی بیماریاں ہیں، ان کا علاج کسی اللہ والے سے بیعت کر کے اصلاح کروائی جاتی ہے، یہ ان کا علاج ہے۔ وہ روحانی بیماریاں ہیں۔ گناہ کرنا روحانی بیماری ہے، اس انسان کی روح بیمار ہو جاتی ہے، روح متاثر ہو جاتی ہے، یہ ان کو روحانی بیماری کہتے ہیں۔ تو یہ عموماً لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، اس لیے ضمن یہ بات بھی میں نے عرض کر دی۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ آج کا سبق مکمل ہوا۔